السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ آج پورا دن ایک کے بعد ایک ضمانت سے متعلق خبریں سامنے آتی رہی۔ نون لیگ کے دو رہنماؤں کو اہم کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی، مگر پنجاب حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع سے انکار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی ECL سے نام نکالنے کی درخواست پر اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ مگر آج سب سے بڑی پیش رفت نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے ہوئی۔ پنجاب حکومت نے اچانک نواز شریف کی ضمانت میں توسیع سے انکار کر دیا ہے۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے نواز شریف کی ضمانت کی منسوخی کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں وفاق کو لکھا جا رہا ہے، جو اب اس معاملے کو آگے لے کر چلے گا، جبکہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے۔ ہم نے پھر آج یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ کورٹ کا یہ تھا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے 8 ہفتے کے بعد، 8 ہفتے مزید ہم دے چکے ہیں، اس لیے ہم یہ آج یہ معاملہ کابینہ میں لے کر گئے۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں مزید توسیع جو ہے وہ نہ قانونی لحاظ سے، نہ اخلاقی لحاظ سے، اور نہ ہی میڈیکلی بنتی ہے کہ وداؤٹ اینی کنکریٹ پروف کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی میڈیکلی ان کو اتنا مزید کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے کینسلیشن آف بیل کا آج توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد ان کی بیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے عدالت سے ہی رجوع کرنا ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے، اور یہ فیصلہ بھی عدالت نے ہی کرا۔ آج ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں کہ پنجاب کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ نے آگے اس معاملے کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ بیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی، ٹرائل کورٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں آتا تھا، تو اب اس میں جو آگے مزید پیش رفت ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ ان کے ساتھ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد بھی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے ان کے بیرون ملک ہونے والے ٹیسٹ کی رپورٹس مسلسل مانگتے رہے، لیکن وہ فراہم نہیں کی گئی۔ جس کنڈیشن کے اندر وہ یہاں سے گئے تھے ان کو سٹیبل کر کے ہم نے یہاں سے بھجوایا تھا، ورنہ ان کے لیے ٹریولنگ بھی ناممکن ہوتی کہ پلیٹلیٹ کافی حد تک سٹیبلائز ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جو ان کی وہاں کمٹمنٹس اور ٹیسٹ ہونے تھے، بون میرو ہونا تھا اور باقی ہیماٹولوجی کی جو رپورٹس آنی تھی کہ ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ وغیرہ کا، وہ مسلسل ہم ان سے مانگتے رہے ہیں۔ 4 دفعہ ہم نے بار بار ان سے رپورٹیں منگوائیں، اور ایک بات یہ کلیئرلی ڈاکٹر عدنان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی بات کرنی لیگل اس لیے نہیں بنتی بیکاز ہمیں لیگل ڈاکیومنٹس کے اوپر آفیشیل جو نوٹ ہوتا ہے وہ چاہیے ہاسپٹل سے، جیسے برامپٹن میں وہ کروا رہے ہیں اپنا، یا گائز کے ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو جو ان کے معالج ہیں ان کی آفیشیل رپورٹس چاہیے، جو کہ انہوں نے ہمیں نہیں۔ اب نواز شریف کو بیرون ملک گئے تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ اب کیا معاملہ ہے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، جو یہ سارے معاملات دیکھتے رہے، نواز شریف کی رپورٹس کے حوالے سے حکومت سے بھی رابطے میں رہے۔ عطا تارڑ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 4 دفعہ کہا کہ رپورٹس دیں، پیٹ سکین کی، بون میرو، ہیماٹولوجی، یہ ٹیسٹ ہیں جو کہ ان کے وہاں ہونے تھے، ورنہ علاج تو یہاں بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ رپورٹس 4 دفعہ مانگنے کے باوجود نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے ان کی ضمانت کو منسوخ کیا گیا۔ بہت شکریہ شاہزیب صاحب، بڑا یہ ایک پرٹیننٹ ٹاپک ہے، اور دیکھیے یہ سارا معاملہ ایک صحت کا معاملہ تھا، مگر حسب عادت اس گورنمنٹ نے اس پر سیاست کی، اور وزیر اعظم کے ڈائریکٹ دباؤ اور انفلوئنس کی وجہ سے اس کو سیاست کی نظر کر کے آج ان کی انا کی تسکین کے لیے جو توسیع تھی بیل کے اندر وہ گرانٹ نہیں کی گئی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے پیریوڈک رپورٹس جو شہباز شریف صاحب کی انڈرٹیکنگ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، باقاعدہ نوٹرائزڈ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن سے اٹیسٹڈ رپورٹس ہائی کورٹ میں بھی جمع کراتے رہے، اور ساتھ ہی پنجاب حکومت کو بھی پرووائڈ کرتے رہے۔ اب جو ہم نے ٹیسٹ جمع کرائے ہیں، اب ان میں کیا پیش رفت ہوئی، ان کے علاج کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، تمام تر تفصیلات درج تھیں۔ نمبر 1، ان کے ہارٹ کا ایشو ڈاکٹرز نے کہا کہ جی پرائمری ایشو ہے، ان کے باقی جو معاملات ہیں یا باقی بیماریاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا جب ان کے ہارٹ کا علاج ہو جائے۔ اب ہم نے ایک تو ہولٹر ٹیسٹ جو 24 یا 48 گھنٹے کے لیے ایک ڈیوائس ہارٹ کے مریض کو لگائی جاتی ہے، جو کانسٹنٹ ECG کی ریڈنگز لیتی ہے، دل کے دھڑکنے کا جو رفتار ہے بیٹس پر منٹ اس کو ریکارڈ کرتی ہے، اور ساتھ ہی ہارٹ کے ردم کو ریکارڈ کرتی ہے، وہ رپورٹ جمع کرائی۔ ان کا ایکو کارڈیوگرام جو شو کرتا ہے کہ 22% ان کے دل کو بلڈ کی سپلائی نہیں جا رہی اور وہ سگنیفیکنٹ رسک پہ ہے ہارٹ اٹیک کے، وہ رپورٹ جمع کرائی۔
اس کے بعد ان کے پیٹ سکین جو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی غدودیں جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہیں, جو لمف نوڈز ہیں انلارجڈ ہیں, وہ رپورٹ جمع کرائی. اب جو کوارڈینیٹنگ ڈاکٹر ہیں, جو تمام تر کنسلٹنٹس, تمام ہاسپٹل جہاں میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہوتا ہے اور تمام ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں, ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس, ان کی رپورٹ جمع کرائی گئی کہ ہم نے سب سے پہلے ہارٹ کو ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ ان کے 7 میں سے 2 سٹنٹ کام نہیں کر رہے. ان کا بائی پاس ہوا تھا 2 دفعہ, صاحب یہ جو 4 گرافٹ لگے تھے. جو پاکستان میں رپورٹس آئیں نواز شریف صاحب کے دل کے حوالے سے, ان کی ڈائبٹیز کے حوالے سے, وہ بھی یہی بات بتاتی تھی کہ ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں, ان کے دل کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں. مگر ڈاکٹر محمود ایاز جو پنجاب کے میڈیکل بورڈ کے سربراہ تھے, انہوں نے بھی وجہ یہ بتائی تھی کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے, وہ وہاں ہوں گے. یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, نواز شریف صاحب کا صرف باہر ہو سکتا ہے. تو وہ ٹیسٹ جو کہ باہر ہونے تھے, وہ رپورٹس آپ نے جمع کرائی یا نہیں کرائی؟ جی دیکھیے, اس میں سب سے پہلی جو رپورٹ جمع کرائی وہ پیٹ سکین ہے. اتنی ایڈوانسڈ امیجنگ کے ساتھ پیٹ سکین کہیں اور اویلیبل نہیں تھا. اور وہ پیٹ سکین, دیکھیے پیٹ سکین اس لیے کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہارٹ میں سٹنٹس ڈلے ہیں اس کے اندر جو میٹل استعمال ہوتا ہے اس کے دوران ریڈیشن نہیں دی جا سکتی. اب وہ سٹیٹ آف دی آرٹ جو پیٹ سکین ہوا جس نے لمف نوڈز کی انلارجمنٹ دکھائی, وہ رپورٹ کی تمام تر تفصیلات ہم نے ان کو جمع کرائی. اب یہ اہم بات ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ پیٹ سکین کی رپورٹ آپ لوگوں نے نہیں جمع کرائی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے رابطہ کیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں. انہوں نے 3 رپورٹس کہا کہ ہم نے 3 مانگی تھی, پیٹ سکین, بون میرو اور ہیماٹولوجی, کہ یہ 3 رپورٹس آپ ہمیں دیں. اور انہوں نے کہا تینوں نہیں دی گئی, بٹ آپ کہہ رہے ہیں پیٹ سکین دی گئی ہے. دیکھیے پیٹ سکین رپورٹ کی تمام تر تفصیلات کس میں کیا ہے وہ ہم نے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کے لیٹر پیڈ کے اوپر ان کو جمع کرائی ہیں. ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کی رپورٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. اور جو جہاں تک بات ہے ان کی بون میرو کی, دیکھیے ان کی لمف نوڈز کی بھی جو بائیوپسی ہونی تھی اور جو بون میرو کا ٹیسٹ تھا وہ بھی ہونا تھا. مگر ایشو کیا ہے, اس کو ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ ان کو بلڈ تھنرز دیے جا رہے تھے ان کے ہارٹ کی کنڈیشن کی وجہ سے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ 70 سال ان کی عمر ہے, 7 سٹنٹ ڈل چکے ہیں, 2 بائی پاس ہو چکے ہیں, ان کا ہارٹ پرک ہوا تھا ایک پروسیجر کے دوران, وہ 1 دن وینٹیلیٹر پہ رہے تھے. ان کی باقی مسائل ہیں کڈنیز کے, یہ جو کیروٹیڈ آرٹریز ہیں جو برین کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ ایک 70% بند ہے, ایک 80% بند ہے. یہ جو دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہی ہے, اور ان کی طبیعت خراب ہے, 70 سال ان کی عمر ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ اگر وہ برطانیہ میں اس لیے رہیں گے کہ وہ اپنی طبیعت کو صرف مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. وہ برطانیہ علاج کے لیے گئے ہیں. مگر رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا 24 فروری کو آپریشن ہوگا, آج 25 فروری آپریشن نہیں ہوا, ڈاکٹر عدنان نے کہا آپریشن نہیں ہونا تھا. تو یہ سارا کا سارا سینیریو کیا اس لیے بلڈ کیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح حکومت دباؤ میں آ کے مریم نواز صاحبہ کو بھی جانے دے, ورنہ ان کا آپریشن ہونا کوئی نہیں تھا جو نہیں ہوا. یہ ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ ہے اور یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اس کے اندر لکھا ہے کہ جو ان کا پروسیجر ہونا ہے ویک کمنسنگ 24 فیبروری 2020, یعنی 24 فروری کے بعد والے ہفتے کے دوران. اور دیکھیے میں جب پیش ہوا یہاں پہ کمیٹی کے اندر, میں نے ان کو بتایا, لا منسٹر صاحب نے آج میڈیا پہ تو بہت باتیں کی, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس بھی بہت باتیں کی, مگر جب ڈاکٹر عدنان اسکائپ پہ اور میں ان کے روبرو موجود تھا تو ہمارے سے انہوں نے اتنے سوال نہیں کیے. میں نے ڈاکٹر عدنان کو کہا کہ جی آپ کائنڈلی لے مین ٹرمز میں ان کو سمجھا دیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے اور کورس آف ٹریٹمنٹ کیا ہے, کیونکہ پنجاب حکومت کے کہنے پہ علاج نہیں ہوگا شاہ زیب صاحب. علاج ہونا ہے وہاں کے جو ماہرین ہیں, وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں, وہاں کے جو کنسلٹنٹس ہیں, جس طرح انہوں نے وہاں پہ ایڈوائز کرنا ہے, کیونکہ ہم اب ان کے زیر علاج ہیں, ان کے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, ان کے انڈر کیئر ہیں. اب اس میں سیاست کس طرح سے کی جا رہی ہے, وزیر اعظم صاحب کا ڈے 1 سے یہ موقف تھا کہ اس معاملے کو پولیٹیسائز کر کے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے. جہاں تقاریر فرمائی, صحت کے حوالے سے بات کی, اور میرے یہ ذاتی نالج میں ہے, یہ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, کہ جو میڈیکل بورڈ کے اراکین ہیں ان کو محکمہ داخلہ حکومت پاکستان کی ایک ایجنسی نے باقاعدہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا. یعنی آپ کا میڈیکل بورڈ سرکاری ڈاکٹروں کا کہہ رہا تھا کہ یہ ساری النسز موجود ہے, علاج ہونا چاہیے. آپ کی تسلی نہ ہوئی, ڈاکٹر فیصل شوکت خانم سے آئے, انہوں نے کہا علاج ہونا چاہیے, یہ بالکل میڈیکل بورڈ ٹھیک کہہ رہا ہے. ڈاکٹر طاہر شمسی جو ہیماٹولوجسٹ ہیں وہ کراچی سے آئے, ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے, انہوں نے کہا علاج ہونا چاہیے. آپ کی پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو آپ نے محکمہ داخلہ کے ایک ایجنسی کو انوالو کر کے حکومت پاکستان نے باقاعدہ میں کہوں گا کہ وہ 2-3 گھنٹے انڈر انٹیروگیشن رکھا میڈیکل بورڈ کے ایک رکن کو. پھر آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کو کال کی, آپ کی تسلی نہیں
نہیں ہوئی, آپ نے کہا کہ جی یہ معاملہ کسی طرح روکیں, ان کو کسی طرح واپس بلائیں, تو یہ یکدم سٹانس کا چینج ہو جانا اور پلینگ ٹو دا گیلری اور اس پہ سیاست کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے, ماضی میں بھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 8 ہفتے دیے تھے عدالت نے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, عطا طارر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے پیٹ سکین کی رپورٹ تو دی ہے, اور جب ہم اسکائپ پر ہوتے ہیں ڈاکٹر عدنان اور ہم, تو ایک الگ موقف ہوتا ہے, سیاست کی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. ان سے کہیے کہ مجھے تو بہت ہی افسوس لگتا ہے اس بات کو کہ ہر وقت یہ ہمیں چھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں, غلط کام خود کرتے ہیں, جھوٹ ہمیں بارے کہتے کہ ہم جھوٹ. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بار بار انسسٹ کر رہا ہے وہ بورڈ انسسٹ کر رہا ہے جو ان کا یہاں علاج کر رہا تھا. یہ وہ بورڈ ہے جس نے 14 دن میں ان کی کنڈیشن سٹیبلائز کی تھی. یہ وہ بورڈ کہتا ہے کہ جی یہ جو رپورٹیں بھیجتے ہیں یہ انسفیشنٹ ہے. انہوں نے پھر باقاعدہ ان کو لکھ کے دیا کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں ہیماٹولوجیکل رپورٹ دے دیجئے, ہمیں ہیماٹولوجیکل رپورٹ کے علاوہ آپ مہربانی کر کے پیٹ سکین کی رپورٹ دیجئے, آپ ان کے رینل فنکشن کی رپورٹ دیجئے, آپ ہمیں بتائیے کہ کارڈیالوجی کا کون سا انٹرونشن ہو رہا ہے. تو کتنی غلط بات ہے کس طرح کی غلط بیانی کرنی. سب سے بڑی یہ بات ہے یہ تو بورڈ کی ڈیمانڈ ہے, یہ کوئی حکومت تھوڑی ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہم نے تو ایک ٹیکنیکل رپورٹ لینی ہے فرام اے بورڈ, جو بورڈ ان کو پہلے ٹریٹ کر رہا تھا, جس بورڈ سے وہ بڑے مطمئن تھے, جس بورڈ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے میرا بالکل ٹھیک علاج کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے اگر وہ بورڈ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں اس سلسلے کے اندر. یہ بڑا اہم نکتہ ہے, یہ بڑی اہم بات ہے عطا طارر صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس میڈیکل بورڈ نے اتنی تنقید کے باوجود حق میں فیصلہ دیا نواز شریف صاحب کے, ان پر اتنا پریشر تھا, وہی بورڈ اگر مانگ رہا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی دباؤ کے تحت ہو رہا ہے. بالکل کوئی غلط بات ہے. بالکل جی عطا طارر صاحب, اگر مجھے موقع دیجیے, اس بورڈ کو مکمل طور پہ مطمئن کیا گیا. میں اس کمیٹی میٹنگ میں موجود تھا, انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ڈاکٹر صاحبہ وہاں موجود نہیں تھی, لا منسٹر صاحب اس کو کنوین کر رہے تھے. ان کے ہارٹ کی کنڈیشن کے حوالے سے تمام ان کے جو ہارٹ کے انزائمز ہیں, جو ان کا ایکو کارڈیوگرام ہوا اس کا جو 22% ان کا ہارٹ فنکشن نہیں کر رہا, بلڈ سپلائی نہیں جا رہی, اس کا ان کا ہولٹر انالیسز, ان کے انلارج لمف نوڈز, ان تمام تر معاملات کے اوپر ان کو مکمل مطمئن کیا گیا. وہاں ہمارے سے 1 یا 2 سوال کیے گئے, انہوں نے تو سوال ہی کوئی نہیں کیا. یعنی جب ڈاکٹر محمود ایاز صاحب موجود تھے, ڈاکٹر عدنان صاحب ویڈیو لنک پہ موجود تھے, لا منسٹر صاحب اس کو کنوین کر رہے تھے, اور ہم نے ان کی پاسٹ کی میڈیکل کنڈیشن, پریزنٹ میڈیکل کنڈیشن اور تمام تر رپورٹوں کے حوالے سے, جو ہم 5 رپورٹیں گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی جمع کرا چکے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی جمع کرا چکے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ میرے پاس یہ رپورٹ آن ریکارڈ ڈاکٹر لارنس کی موجود ہے. اب اس میں آپ اضافہ کر لیجئے کہ جب یہ رپورٹس جمع کرائی جاتی ہیں تو یہ نوٹرائز کرائی جاتی ہیں, پاکستان ہائی کمیشن سے اٹیسٹ کرائی جاتی ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے آج یہ بھی کہا کہ جی میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ باہر جائیں. ان کی نومبر کی پریس کانفرنس موجود ہے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کا باہر جانا ضروری ہے اور ان کی حالت کریٹیکل ہے. تو یکدم حالات میں کیا تبدیلی آ گئی کہ آپ نے تمام تر رپورٹوں کو جھٹلانا شروع کر دیا. جی ڈاکٹر صاحبہ, بات یہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ باہر کے ڈاکٹرز نے ڈیٹرمن کرنا ہے, اس میڈیکل بورڈ نے اب ڈیٹرمن نہیں کرنا. جی ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی وربل رپورٹ از ناٹ اے رپورٹ. نو وربل رپورٹ از اے رپورٹ which will be accepted in any court of law. آپ انہوں نے ریٹن رپورٹس بھیجنی تھی. ان ریٹن رپورٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ایاز محمود صاحب نے کی, باقاعدہ ان کو لکھ کے دیا گیا. ان کو کہا کہ آپ ہیماٹولوجیکل رپورٹس دیں ان کی. وی ڈو ناٹ نو واٹ از پلیٹلیٹ کاؤنٹ از. آپ ان کی پیٹ سکین کی رپورٹ دیجئے, آپ ان کے رینل فنکشن کی رپورٹ دیجئے. آپ وربلی اور اورلی اور پرٹیکولرلی ڈاکٹر عدنان کی رپورٹ ہیز ایبسولوٹلی نو لیگل ویلیو. انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہمیں آپ ان کے جن ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ان کے کنسلٹنٹ سے ہمیں لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم اوپینین دیں. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں کی. This is the legal requirement. عطا طارر صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ آپ صرف جو اوپینین ہے ڈاکٹر عدنان کا اس پر تو نہیں چلیں گے, ان کے وربل اوپینین پہ. جی نہیں, دیکھیے ڈاکٹر عدنان کو پنجاب گورنمنٹ کے میڈیکل بورڈ کا ممبر میں نے تو نہیں بنایا. حکومت پنجاب, محکمہ صحت حکومت پنجاب نے ان کو اس میڈیکل بورڈ کا حصہ بنایا.
وہ میڈیکل بورڈ ایگزسٹ کرتا ہے, ڈاکٹر عدنان اس کے ممبر ہیں, تو پھر ان کی رپورٹ تمام تر جو پنجاب حکومت کورسپونڈنس کرتی ہے یا جو رپورٹیں ایشو کرتی ہے اس پہ ان کے سائن کیوں نہیں لیے جاتے؟ اور یہ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس جو ہیں, جو تمام تر ان کے ٹریٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, ان کی رپورٹ آن ریکارڈ موجود ہے. ہم نے آپ کو جو ان کا سٹریس کارڈیاک پیٹ سکین ہوا وہ رپورٹ جمع کرائی, ہولٹر کی جمع کرائی, میں آپ کو تمام تر رپورٹوں کے متعلق بتا رہا ہوں. تو پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ سے چھپائی گئی یا آپ کو نہیں بتائی گئی؟ جتنے ٹیسٹ سکینز ہوئے, جو کورس آف ٹریٹمنٹ ابھی انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہے 24 کے بعد, جو ان کے ہارٹ کا پروسیجر ہونا ہے, جو پیچھے تمام تر ٹیسٹ ہوئے, اس کی تمام تر تفصیلات یہ کاغذ کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ میں درج ہیں. تو یہ کون سی ایسی ایمرجنسی ہے کہ جس کے تحت یہ بیل کینسل کی ایکسٹینشن نہیں دی گئی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, دوسرا اس میں وفاقی حکومت نے آج کابینہ میں کیوں ڈسکشن ہوئی؟ یہ تو کورٹ نے یہ معاملہ تو پنجاب حکومت کو بھیجا تھا, پھر اس کو فیڈرل کیبنٹ میں کیوں ڈسکس کیا گیا؟ اس لیے کہ وزیر اعظم پاکستان ڈائریکٹلی اس معاملے کو انفلوئنس کر رہے ہیں اور سیاست کی نظر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو موقع دیجیے. جی 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 ڈاکٹر صاحبہ, میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں واپس اس بات پہ آؤں گی, they had to satisfy the board, اور عدنان صاحب کو اس بورڈ میں اس لیے نہیں شامل کیا because of his expertise. Let me explain it again. There is a difference between a person who is an expert and there is a difference between a person who has been looking after him otherwise. عدنان صاحب ان کے معالج اس طریقے سے نہیں تھے, he was managing ان کی جو ڈائبٹیز, he is a physician, اور not even یہ جو سارے اسپیشلسٹ ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا these reports are not sufficient for us to give any sort of opinion. اور میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے, نہ اس میں کوئی سیاست کی گئی ہے نہ کوئی اور بات کی گئی ہے. ایک بورڈ سے ہم نے, ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اسی ایاز محمود کے نام پہ, وہی لوگ جن کے بارے میں نواز شریف صاحب نے اپنا پورا کانفیڈنس شو کیا تھا, وہی بورڈ کہہ رہا ہے کہ وی کین ناٹ گیو این اوپینین آن اٹ, بیکاز جب بھی آپ کو لیگل اوپینین دیں گے اور اگر کوئی آپ میڈیکل اوپینین دیں گے فار لیگل پرپزز, اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن ریٹن رپورٹس, اور ان کے مطابق ناکافی رپورٹس ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو عطا صاحب, اب آپ لوگ عدالت جائیں گے, حکومت نے فیصلہ کر دیا, اب آپ لوگ عدالت جائیں گے عطا صاحب؟ یہ میرا خیال ہے. دیکھیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر حکومت پنجاب اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کے اندر اس کو ومزیکل مینر میں, آربیٹری طریقے سے کرے, یعنی وہ قانون کے تمام تر لوازمات کو پورے کیے بغیر اس ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرے, تو یہ معاملہ ہم کورٹ آف لا میں ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ ججمنٹ میں باقاعدہ درج ہے. اب سیاست کا جو معاملہ ہے, وزیر اعظم پاکستان آن ریکارڈ ہیں جب انہوں نے کہا کہ جی میں نے چیک کروایا ہے, میاں صاحب واقعی بیمار ہیں, اور یہ انہوں نے وہ تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج بھی کہا کہ جو ہماری رپورٹس تھی وہ درست تھی, انہوں نے آج بھی کہا. وہ وزیر صحت پنجاب پہ نو کانفیڈنس کر چکے ہیں, میڈیکل بورڈ پہ نو کانفیڈنس کر چکے ہیں. انہوں نے مطلب آپ عدالت جائیں گے عطا صاحب؟ یہ میڈیکل بورڈ کے خلاف عدالت میں چلے جائیں, تحقیقاتی اداروں کو باقاعدہ انوالو. عطا صاحب اب آپ دیکھیے عدالت جائیں گے, ان کا علاج ہونا ہے, وہ ہم نے عدالت ہم نے جانا ہے, قانونی مشاورت جاری ہے, ہمارے پاس یہ رائٹ موجود ہے جو ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا, مگر ہم پنجاب حکومت کی ڈکٹیشن پہ اپنا علاج نہیں کروائیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈاکٹرز ہیں جو جس کے آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی اور دونوں کا اب اپنا موقف سامنے آ رہا ہے, اور ظاہر علاج کے اوپر اور یہاں کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس پر خود حکومتی وزراء سوال اٹھاتے رہتے ہیں, بار بار سوال اٹھتا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے پھر ٹویٹ کر دی کہ آخر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس برطانیہ سے کیوں نہیں بھجوائی جا رہی ہیں. بظاہر اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں ہونے والے ٹیسٹ پاکستان میں ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ سے مختلف ہیں, اور برطانوی ڈاکٹرز نواز شریف کو شدید بیمار قرار دینے سے ہچکچا رہے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو میڈیکل ٹیسٹ کروائے وہ مشکوک تھے. ان حالات میں پنجاب حکومت کو ایک انکوائری بٹھانی چاہیے جو محکمہ صحت, لیبارٹری اور ڈاکٹر صاحبان کی شریف خاندان سے ملی بھگت کے معاملے کا جائزہ لے اور عوام کے سامنے مکمل حقائق رکھے. اب یہ پنجاب حکومت پر الزام لگا دیا گیا, میڈیکل بورڈ پر الزام لگا دیا گیا فواد چودھری صاحب کی طرف سے, مگر آج وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے فواد چودھری کے ٹویٹ سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ ان رپورٹس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جو رپورٹس یہاں کی گئیں وہی ابتدائی رپورٹس بیرون ملک سے بھی آئیں. نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں جو لندن سے آ رہی ہیں
وہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو پنجاب نے میڈیکل بورڈ جو تشکیل دیا ان کی رپورٹ تھی وہ ساری ملی بھگت سے تیار کی گئی. ایک انکوائری بٹھائی جائے جس میں محکمہ صحت کے اہلکاروں کو شامل کیا جائے, پنجاب حکومت کے اہلکاروں کو شامل کیا جائے اور یہ سامنے لایا جائے حقائق کو یہ ملی بھگت شریف خاندان سے کس نے کی. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے. جو رپورٹیں یہاں سے گئی تھیں وہی رپورٹیں جو انیشلی آئی ہیں وہ رپورٹیں ساری ان کے بھی معالجے میں یہی بیٹھی تھی. کوئی ابہام نہیں ہے. صاحبہ نے یہ بھی کہا, خود حکومتی وزراء سوال اٹھا دیتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں وہی رپورٹس برطانیہ سے آئیں جو رپورٹس یہاں سے گئی تھیں. اب وزراء بھی کیا کریں, خود وزیر اعظم عمران خان نے یہ سوال اٹھانا شروع کیے تھے. پہلے خود جانے کی اجازت دی, پھر خود سوال اٹھانا شروع کیے. تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف تو سیڑھیاں چڑھ کر جہاز تک گئے, جس سے وہ حیران ہو گئے. حالانکہ نواز شریف صاحب سیڑھیاں چڑھ کے نہیں گئے تھے, وہ فوٹیج میں بھی نظر آ رہا تھا. مگر وزیر اعظم نے کیا کہا تھا ذرا دیکھیں. جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ نے کوئی بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی, ہارٹ بھی برا ہے, کڈنی بھی بری ہے, ڈائبٹیز بھی ہیں, پتہ نہیں اور بھی کیا ہے, اور پھر پلیٹلیٹس, یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی, پلیٹلیٹس بھی برے ہیں. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے. اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم میں پھر سے غور سے دیکھوں. ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے, شوگر بھی ہے, اوپر سے پلیٹلیٹس بھی ڈاؤن ہوئی ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑھیاں. میں نے کہا اللہ تیری بڑی شان ہے. وزیر اعظم نے خود ہی نے یہ سوال اٹھا دیا تھا. حالانکہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نہیں جا رہے تھے نواز شریف, انہیں جہاز تک لے جایا جا رہا تھا, مگر اس کے باوجود یہ بات کر دی. اور اس کے بعد بھی یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تھا کہ ہماری رپورٹس درست تھیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو برطانیہ سے رپورٹس آئی ہیں وہی ہیں, مگر فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اہم بات یہ ہے نواز شریف کے علاج کے لیے حکومت نے خود کراچی سے ڈاکٹر طاہر شمسی کو خصوصی طور پر بلایا تھا. ہم مسلسل انہیں اپنے پروگرام میں اس کے بعد بلاتے رہے کہ وہ واضح کریں کہ حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, مریض کی پرائیویسی کے حوالے سے وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے. پھر انہوں نے سما ٹی وی کے پروگرام نیا دن میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک طویل انٹرویو دیا, جس کے دوران ہی ان سے نواز شریف کے بارے میں پوچھا گیا. تو انہوں نے بتایا کہ جب نواز شریف کا علاج شروع ہوا تو ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک تھی اور وہ خوش قسمت تھے کہ وہ زندہ بچ گئے. اس کے باوجود بھی وزیر اعظم اور ان کے وزیر یہ تمام باتیں کرتے رہے. پروگرام میں ایک بریک, ایک اور اہم خبر اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک کے بعد ایک اپوزیشن رہنما ضمانت پر رہا ہو رہے ہیں. وہ تمام رہنما جو گزشتہ 1.5 سے 2 سال کے دوران گرفتار کیے گئے, تقریباً وہ تمام رہنما رہا ہو چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا احتساب کا بیانیہ اور نعرہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے. نہ تو اربوں روپے بیرون ملک سے واپس آئے, نہ اب تک کسی کو سزا ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے, اور نیب نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے فوری طور پر. تحریک انصاف کی حکومت کا LNG کیس کے حوالے سے دعویٰ تھا کہ یہ کرپشن کا بہت بڑا کیس ہے, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, بڑے بڑے دعوے کیے گئے. بلکہ جب اس کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کی گرفتاری ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں اس گرفتاری کا کریڈٹ لیا. خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو, اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے. اور آج عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا. مگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کو جو ضمانت پر رہا کیا اس میں بھی بہت اہم نکات سامنے آئے. درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ LNG کیس میں پیپرا رولز کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, اس میں تو عوامی فنڈز استعمال ہی نہیں ہوئے. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ شاہد خان عباسی نے LNG مہنگے داموں خریدی. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ نے تفتیش کی کہ دنیا میں کہیں اس سے سستی LNG خریدی گئی؟ کیا آپ نے کوئی تفتیش کی کہ ٹرمینل کا ٹھیکہ سستے داموں کسی کمپنی کے ساتھ ممکن تھا؟ نیب کے تفتیشی افسر نے کہا کہ ایک گیس کمپنی کا خط موجود ہے جو سستے داموں پیشکش کر رہی تھی. جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا اس کمپنی نے بولی میں حصہ لیا تھا؟ جس پر نیب نے عدالت کو بتایا کہ اس کمپنی نے بولی میں حصہ نہیں لیا تھا. جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ نہ کیا کریں, جو کمپنی بولی میں شامل ہی نہیں ہوئی
اس کا حوالہ کیسے دے رہے ہیں؟ نیب کے تفتیشی افسر نے سابق وفاقی سیکرٹری عابد سعید کا بیان بھی پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ عابد سعید نے کہا کہ انہوں نے شاہد خان عباسی کے کہنے پر سمری بنائی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 5 سال بعد آپ نے سمری بنانے والے کو بیان لے کر معاف کر دیا، یہی آپ لوگوں کے اختیارات ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے شاہد خان عباسی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بہت اہم کیس تھا جس میں بڑی گرفتاریاں بھی ہوئیں، سینکڑوں ارب روپے کی کرپشن کے الزامات لگائے گئے، مگر اس کیس میں بہت سی خامیاں تھیں جن کی ہم نے کئی بار نشاندہی کی، مکمل تحقیق کر کے اپنے پروگرام میں حقائق بیان کیے، کئی بار بیان کیے۔ گزشتہ سال 24 ستمبر کو ہم نے اپنے پروگرام میں LNG کیس کے حوالے سے مکمل حقائق پیش کر دیے تھے، اور ہم نے اپنے پروگرام میں اینگرو کے منافع کے حوالے سے جو ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، پرنٹڈ اکاؤنٹس ہیں جو موجود ہیں، ان سے باقاعدہ طور پر حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اینگرو کارپوریشن کے ماتحت چند اہم کمپنیاں ہیں جن میں اینگرو فرٹیلائزرز، اینگرو پولیمرز، اینگرو انرجی اور اینگرو ٹرمینل بھی شامل ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ اینگرو کی ان تمام کمپنیوں کا کل ریونیو 171 ارب روپے ہے 2018 میں، اور ٹوٹل منافع یعنی پروفٹ تقریباً 23 ارب 60 کروڑ روپے ہے۔ یعنی اینگرو کارپوریشن کو 171 ارب روپے کی کل کمائی میں سے اخراجات نکال کر صرف 23 ارب روپے کا منافع ان چاروں کمپنیوں سے ہوتا ہے۔ یعنی کمائی ہے 171 ارب روپے، پھر اس میں سے اخراجات جب آپ نکالیں گے تو منافع بچتا ہے تقریباً 23.6 ارب روپے۔ اس میں سب سے بڑا شیئر، اس منافع میں، اس کمائی میں سب سے بڑا شیئر 109 ارب روپے کا اینگرو فرٹیلائزر کا ہے، پھر کمائی 35 ارب روپے کے ساتھ اینگرو پولیمر دوسرے نمبر پر ہے، پھر تیسرے نمبر پر اینگرو ٹرمینل ہے جس کی سالانہ آمدنی 15.8 ارب روپے ہے، پھر اینگرو انرجی ہے اور اس کی آمدنی 11.9 ارب روپے ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اینگرو کارپوریشن کے ریونیو اور منافع میں اینگرو ٹرمینل تیسرے نمبر پر ہے، اور یہ منافع نہیں ہے، یہ ریونیو ہے، آمدنی ہے۔ مگر کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ صرف اینگرو ٹرمینل کا منافع 1.5 ارب ڈالرز ہے 15 سال کے لیے، جس کا مطلب 100 ملین ڈالرز یا 15 ارب 70 کروڑ روپے سالانہ، جو کہ پوری اینگرو کارپوریشن کے کل منافع کا 60% بنتا ہے۔ حالانکہ اس وقت جو نتائج آپ کے سامنے بھی موجود ہیں، اینگرو کارپوریشن کے منافع میں اینگرو فرٹیلائزر کا حصہ 70% ہے، یعنی 17 ارب 50 کروڑ روپے 23 ارب 60 کروڑ میں سے صرف اور صرف یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اینگرو فرٹیلائزر۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر اینگرو فرٹیلائزر کا منافع ہٹا دیا جائے تو پھر تو اینگرو کارپوریشن کا ٹوٹل منافع 23 ارب میں سے صرف 6 ارب روپے بچتا ہے۔ تو پھر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 15 ارب روپے ہے، تو وہ 15 ارب روپے کہاں ہیں اگر بچے ہی 6 ارب روپے اینگرو فرٹیلائزر کا منافع ہٹا کر؟ منافع کی بات کی جائے تو 2018 میں LNG ٹرمینل کا منافع 1.5 ارب روپے تھا، 2017 میں 1 ارب 80 کروڑ، 2016 میں 1.5 ارب روپے، 2015 میں تھا 1 ارب 90 کروڑ روپے۔ اگر اوسطاً دیکھا جائے تو 1 ارب 70 کروڑ روپے کا منافع بنتا ہے۔ اگر ہائر سائڈ پر لگا لیں تو 1 ارب 90 کروڑ روپے آپ لگا لیں، تو اسے 15 سال کے حساب سے 15 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو 25 ارب روپے بنتے ہیں، یعنی 15 سال میں کل منافع 25 ارب روپے بنتا ہے۔ کرنسی ریٹ میں تبدیلی کا فائدہ بھی اس کمپنی کو دے دیں تو 20% کا فائدہ دے دیں تو 30 ارب روپے بنتا ہے، تو یہ تقریباً 20 کروڑ ڈالر یا 200 ملین ڈالرز بنتے ہیں، 1.5 ارب ڈالرز نہیں بنتے، اور یہ سب کچھ اس وقت اکاؤنٹس پہ موجود ہے۔ پھر مزید آگے بڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اینگرو LNG کے منافع کا 60% FSRU یعنی فلوٹنگ اسٹوریج ری گیسیفیکیشن یونٹ کے کرائے کی مد میں چلا جاتا ہے۔ کمپنی کے اپنے اکاؤنٹس کہتے ہیں کہ 2015 میں مارجن 25% تھا، جو کم ہو کر 2018 میں 11% ہو گیا۔ 15% کی ایوریج بھی لگائیں تو $2,25,000 روزانہ کا $33,000 بنتے ہیں، یعنی اینگرو LNG کمپنی LNG ٹرمینل سے 15 سال میں $200 ملین کمائے گی۔ اگر جو مارجن ہے جو کہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی صورت میں موجود ہیں اس میں سے آپ 15% مارجن بھی لگا لیں تب بھی $200 ملین بنتا ہے، یعنی کہ 20 کروڑ ڈالر، نہ کہ 1.5 ارب ڈالر۔ اس حوالے سے 1.5 ارب ڈالرز کے منافع کا دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ کمائی اور منافع یعنی ریونیو اور پروفٹ میں فرق ہوتا ہے، جو اینگرو کے شائع شدہ آڈیٹڈ اکاؤنٹ سے واضح ہے۔ یہ تھے LNG کیس کے حوالے سے کچھ حقائق، مگر نہ حکومت مانی، اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگاتی رہی، میڈیا پر الزامات چلتے رہے، نیب نے اربوں روپے کا الزام لگا دیا، پھر عمران شیخ رہا ہوئے، پھر مفتاح اسماعیل رہا ہوئے، اور آج شاہد خان عباسی بھی ضمانت پر رہا ہوئے اور عدالت کی طرف سے سخت ریمارک سامنے آئے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال کیس میں بھی حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ 23 دسمبر کو جب نیب نے احسن اقبال کو گرفتار کیا تو اس وقت وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے ٹویٹ کیا تھا کہ احسن اقبال عرف ارسطو عرف منافق نواز شریف سے بھی بڑا ڈاکو ہے، اس کو تو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے تھا، لیکن بہت بعد میں پکڑا گیا۔ اس کی فرنٹ کمپنی اور رشتہ داروں کی فہرست جلد سامنے لاؤں گا۔ اس کی لوٹ مار نے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، ایسے لوگوں کو کم از کم 3 دن لٹکانا چاہیے۔ پھر فیصل واؤڈا کوئی ثبوت سامنے نہیں لائے، یہ ٹویٹ کر کے خاموش ہو گئے، مگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔
اور اس کیس کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اہم ریمارکس دیے۔ سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شواہد کے بغیر گرفتاری نہیں کر سکتے، بہت سارے کیسز میں نیب ملزمان کو گرفتار نہیں کرتی، آپ کی پالیسی کیا ہے؟ کس کو گرفتار کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا؟ مقدمہ ثابت ہونے تک ملزم بے گناہ ہوتا ہے۔ شہری کا حق آزادی اور عزت نفس مجروح ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ نیب کو ملزم کی گرفتاری کا اختیار اسے آئینی حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ اگر ملزم تعاون کر رہا ہو اور سوالوں کے جواب دے رہا ہو تو پھر گرفتاری کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ شاہد حقان عباسی اور احسن اقبال اپنے حلقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، دونوں عوامی نمائندگی کے لیے نااہل نہیں ہوئے، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ سزا ہونے تک احسن اقبال اور شاہد حقان عباسی کو بے گناہ تصور کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سزا ہونے سے پہلے ملزمان کو گرفتار کرنا حلقے کے عوام کو نمائندگی سے محروم کرنا ہے۔ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات تھیں جن پر گرفتاری ہی ضروری سمجھی گئی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تفتیشی افسر کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو گرفتاری کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیب اس آئینی عدالت کو مطمئن کرے کہ تفتیشی افسر گرفتاری کے بعد تفتیش کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب صرف تحقیقات کے لیے اور فرار کے خدشے کے پیش نظر گرفتار کرتا ہے، جس پر عدالت نے پوچھا کہ یہ ثابت کر دیں کہ نیب ملزم کی گرفتاری کے بغیر کیوں تفتیش مکمل نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نیب عدالت نہیں ہے، صرف تحقیقاتی ادارہ ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ احسن اقبال پر الزام کیا ہے۔ نیب ان 3 سوالوں کا جواب دے کہ احسن اقبال اور شاہد حقان عباسی کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اب تفتیش مکمل ہو گئی تو احسن اقبال اور شاہد حقان کو مزید جیل میں کیوں رکھا جائے؟ لوگوں نے ان دونوں کو ووٹ دیا تو ان کو نمائندگی سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ جن ووٹرز نے احسن اقبال اور شاہد حقان کو ووٹ دیا ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ احسن اقبال پر 4 الزامات ہیں۔ احسن اقبال کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ اور ملک سے فرار کا خدشہ ہے۔ ان تمام الزامات اور وجوہات کی بنا پر احسن اقبال کو گرفتار کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ان تمام الزامات پر کہیں مجرمانہ نیت، مالی فائدہ لینے کا ذکر تک نہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ٹرائل میں جرم ثابت کر کے ملزمان کو 16 سال قید کی سزا دلوائیں، لیکن نیب کہہ رہا ہے کہ غلطی پر بھی کرپشن کیس بنے گا، یوں تو گورننس کا پورا نظام ہی رک جائے گا۔ اس کے بعد عدالت نے احسن اقبال کو بھی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ احسن اقبال کے خلاف نیب کے کیس میں کئی خامیاں ہیں جن کی ہم نے کئی بار نشاندہی کی ہے۔ ہم نے اپنے 4 فروری کے پروگرام میں بھی آپ کو اس حوالے سے تفصیل سے بتایا۔ 30 اپریل 2018 کو نیب اسلام آباد نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے بھارتی سرحد سے مبینہ طور پر 800 میٹر دور 44 ایکڑ زمین پر نارووال اسپورٹ سٹی بنانے اور اس پر مبینہ طور پر قواعد و ضوابط اور سیکیورٹی خدشات کے باوجود قوم کے تقریباً 6 ارب روپے خرچ کرنے کی میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے شکایت کی جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے۔ نیب نے یہ ایکشن میڈیا رپورٹس پر لیا جس میں 2 الزامات تھے۔ پہلا یہ کہ یہ پروجیکٹ بھارتی سرحد سے 800 میٹرز دور واقع ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ پہلے اس الزام کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ پروجیکٹ بھارتی سرحد سے 800 میٹر دور واقع ہے۔ ہم نے نارووال میں موجود جیو نیوز کے نمائندے سے اس پروجیکٹ اور بھارتی سرحد کے درمیان فاصلے کا جائزہ لینے کے لیے کہا تو ہمیں یہ تفصیلات دی گئیں کہ یہ پروجیکٹ بھارتی سرحد سے تقریباً 11 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ساتھ ہی ہم نے گوگل میپ سے جب اس فاصلے کا جائزہ لیا تب بھی یہ بات سامنے آئی کہ یہ 800 میٹر کی دوری پر نہیں ہے بلکہ 8 سے 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو نیب نے اپنی ابتدائی اعلامیہ میں مبینہ میڈیا رپورٹس پر جس پہلے الزام کا ذکر کیا وہ تحقیقات پر مبنی نہیں تھا، وہ درست نہیں۔ دوسرا الزام نیب کے ابتدائی پریس ریلیز میں اس پروجیکٹ میں 6 ارب روپے کی کرپشن کا تھا۔ جب اس دوسرے الزام کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اب تک اس پروجیکٹ کے لیے مختص ہی 2 ارب 90 کروڑ روپے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں سرکاری دستاویزات میں موجود ہیں۔ تو نیب نے میڈیا رپورٹس پر 6 ارب روپے کی کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کیسے کیا، کیوں یہ پریس ریلیز میں لکھ دیا؟ پی ایس ڈی پی میں ہر سال اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز مختص کرنے کا ریکارڈ موجود ہے۔ سال 2013 اور 14 میں پی ایس ڈی پی میں اس پروجیکٹ کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پی ایس ڈی پی میں سال 2014-15 کے لیے اس پروجیکٹ میں 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ 2015-16 میں اس پروجیکٹ کے لیے 45 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ 16-17 میں اس پروجیکٹ کے لیے 1 ارب اور 1 کروڑ روپے مختص کیے گئے اور 2017-18 میں اس پروجیکٹ کے لیے 49 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جو سب ملا کر 2 ارب 88 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور اس میں زمین کی لاگت جو 3 کروڑ روپے تھی اسے شامل کیا جائے تو یہ رقم 2 ارب 91 کروڑ روپے بنتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس پروجیکٹ پر 3 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے۔ اگر اسے بھی شامل کر لیا جائے تو یہ پورا معاملہ 2 ارب 94 کروڑ روپے کے قریب آتا ہے۔
तकरीबन 3 अरब रुपए बन सकते हैं, मगर 6 अरब रुपए तो कहीं से बनते ही नहीं हैं। ये तो खुद हुकूमत के अपने बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक बनते नहीं हैं। पब्लिक डोमेन में सारी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, लेकिन नैब ने इनका जायजा लेने से पहले मीडिया रिपोर्ट्स पर ही 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर जांच पड़ताल का आगाज कर दिया और उसे मीडिया में रिलीज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया और मीडिया में ही रिलीज कर दिया गया। किन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया, ये अब तक नहीं पता चल सका। जब इस मामले की तहकीकात कर रहे थे हम, तो हमने नैब के तर्जुमान से पूछा था कि वो कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन पर इदारे ने नोटिस लिया, तो उनका कहना था कि ये मामला अदालत में चल रहा है और नैब अपना मौक़िफ़ अदालत में ही पेश करेगा। बहरहाल नैब के 30 अप्रैल 2018 के इब्तिदाई एलामिया के बाद नैब की इंक्वायरी तेज़ हुई। एहसन इकबाल को नैब ने मुतअद्दिद दफ़ा समन जारी किए, उन्हें सवालनामा भी भेजा गया। 23 दिसंबर को जब एहसन इकबाल नैब के सामने पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो मुसलसल नैब के बुलाने पर उसके सामने पेश होते रहे। मुल्क से बाहर उम्रे के लिए गए, वापस आए तो पेश हुए। लंदन नून लीग की मीटिंग में गए, वापस आए तो पेश हुए। उसके बावजूद उन्हें पेशी पर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर को नैब ने एहसन इकबाल को अदालत के सामने पेश किया और इसी अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया कि एहसन इकबाल पर किकबैक्स या ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये नैब के वकील ने खुद अदालत को बताया कि उन पर ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम सवालात उठाए और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। इन दोनों केसेस के हवाले से हुकूमत बड़े बड़े दावे करती थी, आज ज़मानत हो गई और हुकूमत खामोश है। प्रोग्राम एक ब्रेक में बड़ी बात करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत में हैं और जिस वक्त वो भारतीय दारुल हुकूमत में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे, उस वक्त मुलाकात के मकाम से सिर्फ 9 मील दूर दिल्ली में फसादात हो रहे थे। 3 दिन से जारी फसादात में अब तक 13 अफराद मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और मुसल्लह अफराद को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया गया है। दिल्ली में मुतनाज़ शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहरे 3 महीने से हो रहे थे, मगर ट्रंप की आमद की खबर के बाद इतवार से मुजाहरे हंगामों में तब्दील हो गए और फिर फसादात शुरू हो गए। इंतहा पसंद हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। हर तरफ आग और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियोस में नजर आ रहा है कि मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस भी बीजेपी के इंतहा पसंदों के साथ खड़ी हुई है। एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ जख्मी नौजवान सड़क पर गिरे हुए हैं। पुलिस और मुसल्लह अफराद उन्हें वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी के भारत में ये सब कुछ हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।